السلام علیکم، میں ہوں آپ کا اپنا دوست فیاض زکریا، میں ہوں باری خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئیکشن والے۔ اور آج کے ہمارے ویڈیو کا ٹاپک ہے بالی ووڈ سانگ ورسز نعت۔ جو ہمارے مفتی صاحب جتنے بھی نعت خواں صاحب ہیں، ان لوگوں نے جو بالی ووڈ سانگ کو لے کے نعت پہ کنورٹ کرا ہے، ان کے میوزکس کو نعت پہ کنورٹ کرا ہے، تو اس حوالے سے ہم ایک ویڈیو دیکھنے جا رہے ہیں۔ تو یہ ویڈیو دیکھ کے آپ کو بھی بہت مزہ آنے والا ہے، آپ کو بھی پتہ چلنے والا ہے کہ کون سی جو نعت ہے وہ گانے کی طرح سے بنائی گئی ہے، اس کی دھن میں بنائی گئی ہے۔ تو بنا ٹائم ضائع کرے بنا کسی طریقے کی آئے ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ دوستو فرض کریں کہ اگر آپ کو سڑک پر چلتے ہوئے ایک طرف مسجد دکھائی دے اور دوسری طرف سینما، اور یہی نہیں بلکہ مسجد سے آنے والی نعت کی آواز یہ ہو، اور ساتھ ہی سینما سے آنے والی گانے کی آواز یہ ہو، تو دوستو آپ ایمان سے بتائیے گا کہ آپ کو یہ سن کر کیسا لگے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ اسی طرح کے ممی ڈیڈی اور بے شرم قسم کے نعت خوانوں سے آپ کو ملوائیں گے، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک ہمبل ریکویسٹ، آپ کا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہمارے لیے موٹیویشن اور حوصلہ افزائی کا سبب ہے۔ ویڈیو کی طرف دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ایک بات یاد رہے کہ اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد ہرگز کسی خاص مسلک یا فرقے یا کسی بھی گروہ یا کسی انسان کی دل آزاری نہیں، بلکہ ایک بڑھتے ہوئے فتنے کی طرف توجہ دلانا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعریف میں پڑھے جانے والے اشعار ہیں، جن کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی میں ان کے ایک صحابی حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا۔ یہ ایک محفل میں 100 سے بھی زیادہ اشعار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کہا کرتے تھے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب سے یہ کام سنجیدہ لوگوں کے ہاتھ سے نکل کر بھانڈ اور ممی ڈیڈی قسم کے لوگوں کے ہاتھ میں آیا ہے، اس کا مرکز روحانیت سے ہٹ کر صرف اور صرف شہرت اور پیسہ کمانا بن چکا ہے۔ جب نعتیں پڑھنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنا اور پیسہ کمانا ہو، تو پھر کوئی بھی حد باقی نہیں رہتی۔ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے دنیا کے مشہور ترین آئٹم سونگز اور گانوں کی طرز پر نعتیں بنانا تاکہ لوگ گانے سننے کی بجائے نعتیں سنیں، یہ سیلف میڈ کنسپٹ انتہائی جاہلانہ اور بے غیرتی سے ڈھکا ہوا ہے، جس نے اس امت میں شعور کی بجائے صرف فحاشی اور بے حیائی پھیلائی ہے۔ کوشش کریں گے دوستو کہ اس کی کچھ نئی مثالیں آپ کے سامنے پیش کریں، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ کوئی بھی پارٹ مس نہ ہو۔ دوستو آپ سب لوگ اس لڑکی دنانیر مبین کو تو جانتے ہی ہوں گے، جس کی اس ویڈیو نے اسے چند ہی دنوں میں عروج پر بٹھا دیا تھا۔ یہ ہماری کار ہے اور یہ ہمیں اور ہماری پارٹی ہو رہی ہے۔ لیکن اب اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس کا اسلامک ورژن بھی دیکھ لیں۔ یہ میں ہوں، یہ مسجد ہے اور یہ ہماری عبادت ہو رہی ہے۔ تم چلو بار پانی میں جا کے ڈوب کے آ جاؤ۔ اس ویڈیو کا ریمکس میمز کی حد تک تو سمجھ آتا تھا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ پیسہ کمانے کی ہوس انسان کو اس حد تک مجبور کر دیتی ہے۔ اوہو دوستو، پیسے کا نام آئے اور یہ چھچھورے یاد نہ آئیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ نعتوں کو صرف پیسہ کمانا اور پیشے کے طور پر استعمال کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اس کام کے ذریعے شہرت کمائی ہے۔ ان کی شہرت والی نعتوں میں سے ایک آدھی ہم بھی سن لیتے ہیں۔ عید ضروری ہے، شب رات ضروری ہے، محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے، محفل وچ آقا دی۔ چلو بھائی دیکھو، دوستو ہم کبھی کسی ٹائم پر یہ گانا سنا کرتے تھے، ٹالی دے تھلے بہ کر کریے پیار دیاں گلاں۔ دوستو اب اگلی باری ہے اس کے اسلامک ورژن کی۔ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ویسے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ دونوں اکٹھے پیدا ہوئے تھے، وہ بیچاری تو گانا گا کے مر گئی، لیکن اس بیچارے نے اس کے بعد اس کے صدقہ جاریہ کے کام کو جاری رکھا۔ دوستو یاد رکھیے گا کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کیا۔ دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف مسلمان تو کرتے ہی ہیں، کافر بھی اس سے پیچھے نہیں رہ سکتے۔
ایک وقت تھا کہ انڈیا میں ان سکھوں نے دنیا کے دل جیت لیے تھے. ہم کسی دین سے ہو قائل کردار تو ہیں, ہم ثنا خان شہی حیدر کرار تو ہیں, نام لیوا محمد کے پرستار تو ہیں, یعنی مجبور پے احمد مختار تو ہیں. عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں, صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. اللہ اکبر. میرے سینے کی دھڑکن ہے, میری آنکھوں کے تارے ہیں, سہارا بے سہاروں کا خدا کے وہ دلارے ہیں. اللہ اکبر یار, کیا وہی چکر ہو, ماشاءاللہ. تقسیم نہ کرنا, نبی جتنے تمہارے ہیں, نبی اتنے ہمارے ہیں. دوستو یہ ہوتی ہے تاریخ, بہت خوبصورت اور یار. یہاں ہمارے ملک کے نعت خوانوں کا یہ حال ہے کہ اللہ سے پناہ مانگنے کو دل کرتا ہے. دوستو یہ ویڈیو دیکھتے ہوئے میری کسی بھی بات کا مائنڈ نہ کیجیے گا, کیونکہ یہ صرف میرا موقف نہیں بلکہ ریناؤنڈ علماء کا بھی موقف یہی ہے. یا لوٹے میں کوئی دودھ ڈال کے کسی کو دے دے وہ پیے نا جی. لوٹا پاک ابھی بازار سے خرید کے لایا ہوں, لیکن نہیں, لوٹے کی وجہ کسی اور مقصد کے لیے, تھکدان کی وجہ کسی اور مقصد کے لیے, اس میں دودھ نہیں پیا جا سکتا. جو طرز متبذر ہو گئی ہے کسی گانے کے لیے, اللہ کے نبی کی نعت کا تقدس یہ ہے کہ اس طرز میں پھر نعت نہ پڑی جائے. اللہ کے نبی کی نعت کا تقدس یہ ہے کہ اس طرز میں پھر نعت نہ پڑی جائے. نعتوں کے نام پر فرقہ واریت اور مسلک پرستی کو پروموٹ کرنا ہو تو یہ آپ ان سے سیکھیں. یہ سنے کے نعت, سنے کے نعت, اس میں بھی بہت قادریوں تو مبارک ہو. دوستو آپ نے وسیم اکرم صاحب کا یہ جملہ تو سنا ہی ہوگا, تو ہو جائے مقابلہ. لیکن مقابلے کے کھلاڑیوں کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو معذرت سے یہ بتاتا چلوں کہ یہ کسی کپڑے دھونے والے صرف کا مقابلہ نہیں بلکہ گانوں کی طرز پر پڑے جانے والی نعتوں کا مقابلہ ہے. اور اس مقابلے کے پہلی کھلاڑی ہیں یہ. دوستو اس پہلے کنٹیسٹنٹ کو جوہی چاولہ کا یہ گانا اتنا پسند ہے کہ بیچارہ گانا تو نہیں گا سکا, لیکن اس پر صدقہ جاریہ کے طور پر نظم ضرور پڑ گیا. کوئی اور نہ ملے, دوستو مقابلے کے دوسرے کھلاڑی ہیں یہ. میں تڑپ دریا مر نہ جاؤں کہیں, میرے مولا مدینہ بلا لیجیے. تو دوستو آج کے مقابلے کے تیسرے کھلاڑی ہیں یہ. بن گئی ہے بات کرتے کرتے, یاد پڑھتے پڑھتے. چلتے 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 کوئی مل گیا, کیا کرنا کیا چاہتی ہے یار, مل گیا چلتے 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 چلتے. تو دوستو چوتھے کھلاڑی سے ملوانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ کھلاڑی وہ ہیں جنہوں نے اپنی ٹل لگا کر کوشش کی ہے کہ کوئی شخص یہ نعت سنتے ہوئے یہ نہ سمجھے کہ میں نعت سن رہا ہوں یا گانا, بلکہ پوری ایمانداری کے ساتھ گانے کے پیچھے وہ بھی پورا کیا ہے. دل نے یہ کہا ہے دل سے, مدینہ بس گیا ہے دل میں. یار برداشت کے قابل نہیں ہے, مطلب استغفار استغفار. اللہ اس پاگل بچی کی طرف دیکھو, پورا گانے کا وہ لگایا ہے. دوستو پانچویں نمبر کے کھلاڑی تو وہ ہیں جنہوں نے میرے رشک کمر کے نام سے ایک بڑا مشہور آئٹم سونگ اس کے ساتھ ملا کر یہ نعت پڑی ہے. دور ہو گئے نے غم ایسا ہویا کرم, جھولی پڑ گئی یہ خالی مزہ آ گیا. اس کو بہت مزہ آیا ہے دوستو, اس کی بھی سن لیں. دور ہو گئے نے غم ایسا ہویا کرم, جھولی پڑ گئی یہ خالی مزہ آ گیا. مزہ آیا. تو دوستو اس مقابلے کے چھٹے اور معروف کھلاڑی ہیں یہ. اسے بھی نہیں چھوڑا. تو دوستو اس مقابلے کے ساتویں اور سیکنڈ لاسٹ کھلاڑی ہیں یہ. بھی دیکھوں میں مدینہ میرے آقا کملی والے. چلتے چلتے مجھے پتا تھا. مل گیا.
تو دوستو اس بے شرمی کے مقابلے کے آخری کھلاڑی ہیں یہ، جنہوں نے ایک گانا بکھری زلفوں کو سجانے کی اجازت دے دو، ہاں مجھے پاس میں آنے کی اجازت دے دو، اس گانے کے مقابلے میں یہ نعت پڑھی تھی۔ اپنے دربار میں آنے کی اجازت دے دو، یا نبی نعت سنانے کی اجازت، بکھرے زلفوں کو سجانے کی اجازت دے دو، ہم مجھے پاس دوستو آخر پر آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ہی کمنٹس میں بتائیے گا کہ پہلا نمبر کس کو دینا چاہیے اور آخری کس کو۔ یار اللہ ہی رحم فرمائے، یہ تو مطلب بالکل I don't have any word کہ میں اس کو کیسے ایکسپلین کروں، بس یہی بولوں گا ان کو تو اللہ ہدایت دے ویسا ہی ہے۔ لائک آپ نے بالکل گانے کو اٹھا کے نعت بنا دیا، یار آپ کو اپنے نبی کا نام اس بے گھٹیا غلیظ چیز میں لیتے ہوئے شرم نہیں ہے؟ اس مطلب بالکل ایگزیکٹلی وہی طرز لا رہے ہو یار آپ جس چیز پہ لوگ گانا بجاتے ہیں اس طرز کو، اس مولوی نے بیچ میں کہا تھا نا کہ لوٹا استعمال بھی دودھ پینے کے لیے نہیں ہو سکتا، لوٹا اگر واش روم کے لیے تو واش روم کے لیے استعمال ہوگا، تو نعت جب گانا بن گیا، آپ نے ہمارے نبی کا نام اس پہ ڈالا کیسے؟ اور ایک اور بات یہ کہ انسان فطرت سے جو ہوتا ہے نا، جو فطرتی جو کمانے کے لیے صرف پیسہ کمانے اور شہرت کے لیے کیا بولوں بھائی، ہم تو یہ نہیں بولیں گے کہ کوئی اس ویڈیو کو دل پہ نہیں لے گا، سب دل پہ لے گا۔ جب آپ کے معاشرے میں ایسے آپ کے مسلمان بھائی یہ سب کریں تو آپ کو دل پہ لینی چاہیے، تو آخرت میں اللہ آپ سے پوچھے گا جب یہ چیز ہوتا تو میں دل پہ کیوں نہیں لیا؟ تو میں نے بہت دل پہ لیا، میں اس کے اوپر ہمارا ریئیکشن یہی ہے کہ بھائی میں ایسی چیزوں کو سپورٹ نہیں کرتا، بالکل سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، اس کو فوراً رپورٹ کرو اور ڈس لائک کر کے چھوڑ دو۔ ایسی چیزوں کو آپ دیکھو گے تو وہ اپریشیٹ کریں گے، بھائی سیدھی سی بات ہے۔ ایسی نعتوں کو تو چن کے یوٹیوب سے ڈس لائک کر کے رپورٹ کرنی چاہیے۔ بالکل یار، مطلب میں تو بس اسپیچ لیس ہوں، باقی آپ لوگ نیچے خود کمنٹ کر کے بتا دیں آپ کو ویڈیو کیسے لگی، اور پھر ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ، کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ جب تک اپنے دوست باری خان اور فیاض زکریا کو اجازت دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، نیچے بیل آئیکن ضرور پریس کر لیجیے گا تاکہ تمام ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ پائے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔